بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 238۔ انفاق فی سبیل اللہ کا چیپٹر چل رہا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے نکاح اور طلاق اور بیوی کے احکامات پڑھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مختلف سبجیکٹ پہ بات کر رہا ہے، اور یہ توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بعد کی آیات ہیں، جس میں یہ سارے مضامین جو ہیں یہ مکسڈ آئیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پہ وہ درمیانی نماز۔ تفسیروں کے مطابق یہ درمیانی نماز جو ہے یہ عصر کی نماز ہے۔ وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ ہی کے لیے، قانتین، فرمان بردار ہو کر۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور حدیث سے ہمیں پتہ ہے کہ نماز کی حفاظت کا مطلب جو ہے وہ ہے نماز کو اس کی پوری شرائط کے ساتھ اور ساری پابندیوں کے ساتھ قبلہ رو ہو کر خالص نیت کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اور صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ عصر کی نماز کو کہا گیا ہے۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں کہ یہاں پہ عصر کی نماز کو الگ سے کیوں بولا گیا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانا اس وقت کیونکہ مختلف تفسیریں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ٹائم زیادہ لے لے گا، اور بات جو ہے بیسیکلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نماز عصر ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں کوئی خوف ہے، او یا رُکْبَانًا، تم سواری پر ہو، تم سواری پر ہو، جیسے بس میں جا رہے ہو، جہاز میں جا رہے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اس نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب تم علم اس چیز کا جس کا تم علم نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ سفر کی نماز کے اوپر ایک دلیل ہے کہ اگر تم خوف میں ہو، فرجالن، پس اگر پیدل ہو یا تم سواری پر ہو، جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو۔ سفر کی نماز جو ہے وہ سفر میں ادا کرنا ہی بہتر ہے، لیکن یہاں پہ ایک ایسی سچویشن کا ذکر ہے جس میں بالکل نماز نہیں ادا کر سکتے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتاؤں، اگر مریض سیریس ہے تو آپ اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارے دین میں قرآن کی روح سے جان مقدم ہے۔ جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے، تو ہر شرع کے حکم میں یاد رکھیں جان مقدم ہے۔ جو ڈاکٹر اپنے مریضوں کو تکلیف میں چھوڑ کے جمعے کی نماز کے لیے 1 اور 1.5 گھنٹے کی چھٹیاں لیتے ہیں، وہ قرآن کی روح سے غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون، وہ فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنی بیبیاں، وصیۃ لازواجہم، تو وہ وصیت کر کے رکھیں ان بیبیوں کے لیے، متاعن، ایک فائدے کا، ایک متاع کا، الی الحول، 1 سال تک۔ یہ اس وقت کا حکم ہے جب ابھی وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وراثت کے احکامات سورہ نساء میں آئے ہیں، تو ابھی جب وراثت کے احکامات نہیں تھے تو بیوہ کے حق میں وصیت کرنے کا کہا جا رہا ہے، غیر اخراجن، بغیر اس کو وہاں سے نکالے، یعنی بیوہ جو ہے یہ اپنے شوہر کے گھر میں 1 سال تک رہ سکتی ہے، اور شوہر ہی کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکل جائیں، یعنی وہ اس گھر سے چلی جائیں، کہیں اور شادی کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا، جو بھی وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، من معروف، دستور کے مطابق، یعنی اگر وہ نکاح کر لیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی، متاع بالمعروف، فائدہ ہے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر فرض ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، خرجوا، وہ نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ، الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، حذر خوف سے، الموت، موت کے، فقال لهم اللہ،
فقال پس کہا لہم ان کو اللہ نے موتو مر جاؤ، ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کیا۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک قوم کے بارے میں کہانی ہے، اور تورات میں پائی جاتی ہے یہ کہانی کہ یہ لوگ جہاد کے ڈر سے اور جنگ کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو اللہ نے ان کو ایک موت دی وہاں پہ، اور یہ سارے کے سارے مردہ ہو گئے، اور پھر انہیں زندہ کر کے اللہ نے بتایا کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل البتہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی زندگی کا شکر کیا ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اگر اللہ جہاد کا حکم دے رہا ہے تو جہاد میں شامل ہوا جائے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقاتلو اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وعلمو اور جان رکھو، ان اللہ یہ کہ اللہ سمیع علیم وہ سننے والا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے۔ من ذلذی من کون ہے، ذلذی وہ جو، کون ہے وہ ذات، یقرض اللہ جو قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا ایک قرض حسنا ایک بہترین قرضہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کی طرف سے خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے اوپر ایک قرض کہہ رہا ہے۔ فیضاعفہ پس وہ دگنا کر دے اسے، لہو اس دینے والے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو پیسہ وہ خرچ کر رہا ہے اللہ اسے دگنا کر کے واپس کرے گا، جیسے کہ کوئی قرض ہوتا ہے۔ اضعافاً کثیرتاً کئی گنا وہ اس کو بڑھا دے گا۔ واللہ اور اللہ یقبض وہی کم کرتا ہے، قبض کرتا ہے، ویبسط اور وہی بسیط کرتا ہے یا کھولتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ تو پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے 243 وہ یہ ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کی اس قوم کو یاد کرو جو موت کے ڈر سے اپنی بستی چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، اور اللہ نے انہیں موت دے کے دوبارہ زندہ کیا کہ انہیں بتائے کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کی راہ میں لڑو اور اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ دوسری بات جو اللہ نے کی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو میں وہ لے کے دبا کے بیٹھ نہیں جاتا جیسے تم کرتے ہو، بلکہ وہ میرے اوپر ایک قرض ہوتا ہے اور میں کئی گنا کر کے اسے واپس کرتا ہوں۔ الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملأ ان سرداروں کو، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، لنبی لہم اپنے نبی کا، لہم ابعث اپنے نبی کو انہوں نے کہا کہ بعث لنا ہمارے لیے اٹھا، ہمارے لیے مقرر کر، ملکن ایک بادشاہ۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر ہے کہ یہ اپنے ایک پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تب تک جہاد نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس ایک اچھا لیڈر نہیں ہوگا، تو ہمارے لیے ایک باس یا ایک لیڈر جو ہے وہ مقرر کریں۔ نقاتل فی سبیل اللہ، نقاتل نو ہم، قاتل لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ قالا اس پیغمبر نے کہا، هل عصیتم کیا ایسا تو نہیں ہوگا، ان کتب علیکم القتال اگر لکھ دیا جائے، فرض کر دیا جائے تم پر لڑنا، اللہ تقاتلو تم نہ لڑو، کیونکہ وہ پیغمبر بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو اچھی طرح اس قوم کا کیریکٹر معلوم تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر جب جہاد فرض کر دیا جائے، لڑائی تم پر فرض ہو جائے تو تم نہ لڑو۔ قالو انہوں نے کہا، وما لنا اور ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ یہ کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا اور تحقیق ہم تو نکالے گئے ہیں، من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا اور ہماری خاندانوں سے، ہمارے بیٹوں سے، یعنی ہمیں بے گھر کر دیا گیا ہے، ایک ظالم بادشاہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور ہم نے اس سے لڑنا ہے۔ فلما کتبا پس جب فرض ہو گیا، علیہم القتال ان پر لڑنا، تولوا وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم لیکن بڑے تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ بالکل جس طرح جہاد جب مسلمانوں پہ فرض ہوا تو وہ اس سے اب جی چراتے ہیں، اور بلکہ جہاد کو اپنے اسکولوں کے نصابوں سے نکال رہے ہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک امتحان بن گیا ہے، ایک ٹیسٹ بن گیا ہے۔ وقال لہم اور کہا ان کو، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ،
قد بعث تحقیق اس نے مقرر کیا ہے لکم طالوتا تمہارے لیے طالوت کو، یہ طالوت نامی ایک نوجوان تھا، ملکن ایک بادشاہ، تو تم میں جو طالوت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے اس وقت فلسطین پر جالوت نامی ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس نے ان لوگوں سے بیت المقدس چھین لیا تھا اور ان کی بڑی زیادہ ان کے ساتھ ظلم کر کے اور بےزتیاں کر کے ان کو وہاں سے نکالا تھا۔ تو اب یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح جالوت کو ہم شکست دے کر اس سے بیت المقدس واپس لے لیں، تو ان کے لیے طالوت کو مقرر کیا گیا یہ ایک بادشاہ۔ قالو انہوں نے کہا انا یکونو کیسے ہوگا یہ لہ الملک اس کے لیے بادشاہی علینا ہم پر، بڑے مغرور تھے یہ اور بڑے ہی بدچلن تھے، بنی اسرائیل مشہور قوم ہے، ہم اس کا کیریکٹر پڑھ چکے ہیں البقرہ میں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے لیے بادشاہ بنے گا، وَنَحْنُ أَحَقُّ اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں بالملک اس حکومت کے، یعنی یہ طالوت نامی نوجوان جو بڑا مڈل کلاس سا نوجوان ہے، یہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ بنے گا، ہم تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم بادشاہ بنیں، منہو اس کے مقابلے میں، وَلَمْ يُؤْتَ اور نہیں عطا کی گئی سعتن اس وسعت من المال اور اس کے پاس یعنی مال نہیں ہے۔ بنی اسرائیل شروع سے بنیے تھے اور مال کے علاوہ انہیں کچھ نہیں نظر آتا تھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، یہ کیسے بادشاہ بنے گا۔ قالا اس پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ چن لیا ہے اس کو علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ ہے وہ بستتاً وسعت میں، فی العلم علم میں، والجسم اور جسمانی طاقت میں۔ تو بادشاہی کا کرائٹیریا اللہ کے نزدیک کیا تھا کہ علم بہت زیادہ ہو اور جسمانی طاقت ہو، اور ان کے نزدیک بادشاہت کا کرائٹیریا کیا تھا کہ مال زیادہ ہو۔ اپنی قوم کا جائزہ لے لیں، اپنے ارد گرد جو افسر بستے ہیں اور جو سیاستدان بستے ہیں ان کا جائزہ لے لیں، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم لوگ آج بنی اسرائیل سے بھی کہیں زیادہ بدتر قوم ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ اور اللہ عطا کرتا ہے اپنی بادشاہت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لہم نبیہم اور کہا ان کو ان کے نبیوں نے، ان آیتا بے شک ایک نشانی ملکی ہی اس طالوت کی بادشاہت کی ملکیت کی ایک نشانی، ان یاتیکم یہ کہ یہ لے کر آئے گا تمہارے پاس التابوت ایک تابوت ایک ڈبہ، فیہ سکینۃ اس میں سکون ہے، سکینہ کی چیزیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور باقی رہ جانے والی مما ترکا وہ ترکا ہے، آل موسیٰ و آل ہارون موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی چیزیں ہیں، تحملہ الملائکۃ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے۔ تو جو پیغمبر ہیں جو نبی ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ نافرمان قوم جو ہے یہ تو اتر آئی ہے اپنی نافرمانی پہ، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طالوت ہے یہ بیت المقدس کو فتح کرے گا اور اس میں سے یہ تابوت سکینہ نکال کر تمہارے لیے لائے گا۔ یہ تابوت سکینہ جو ہے اس کو انگلش میں لاسٹ آرک کہتے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو ہمارے بچپن میں ایک فلم ہوا کرتی تھی ریڈرز آف دا لاسٹ آرک، جس میں وہ ایکٹر جا کر اور وہاں سے وہ تابوت نکالتے ہیں اور اس میں حضرت عیسیٰ کا عصا ہے اور 10 کمانڈمنٹس جو ہیں ان کی تورات کی جو وہ الواح تھیں، جو لوحیں تھیں، تختیاں، وہ اس ڈبے کے اندر تھیں، اور وہ تو ایک کہانی ہے، لیکن یہاں پہ ایکچولی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طالوت جو ہے یہ بیت المقدس کو فتح کر کے وہ تابوت تمہارے لیے نکال کے لے آئے گا اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ تابوت جب نکلے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ البتہ اس بات میں تمہارے لیے نشانی ہے، لکم ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اب یہ طالوت کی جنگ کا قصہ یہاں پہ سنایا جا رہا ہے اور یہ بڑی زبردست ایک سمبولک کہانی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دل کی نظروں سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول جہاد کیا ہوتا ہے، اللہ کون سی کوشش کو قبول کرتا ہے۔ فلما فصل طالوت پس جب نکلا پار لگا طالوت بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ، جند جو ہے وہ لشکر کو، جھنڈ جس سے اردو کا نکلا ہے لشکر کو کہتے ہیں، جنود لشکر کی جمع ہے، تو طالوت لشکر کے ساتھ نکلا وہاں سے، قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم تمہاری
آزمائش کرتا ہے بنہرن اس نہر کے ساتھ، فمن شربا پس جو شربا پی گیا منہو اس میں سے، جو اس نہر میں سے پی گیا پانی، فلیس منی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وملم اور جو نہیں یطعمہ اس نے پیا اس کو، فإنہ منی پس بے شک وہ منی ہم میں سے ہے۔ یہ قوم کو ایک ٹیسٹ دیا گیا تھا، ٹریننگ ہے، یہ دیکھیں مجاہد کی ٹریننگ ہے، ایک بہادر انسان کی ٹریننگ ہے کہ بڑی پیاس لگی ہوئی ہے اور سامنے نہر بہہ رہی ہے لیکن اس میں سے نہیں پینا، ایک ٹیسٹ ہے۔ جب آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں پینا تو ظاہر ہے آپ نے پھر نہیں پینا۔ الا من اغترف مگر وہ جس نے ایک چلو بھر لیا، غرفتم بیدہ اپنے ہاتھ کی کہ چلو کے ساتھ ایک چلو بھر اس نے پی لیا تو کوئی بات نہیں، فشربوا منہ پس خوب پیا اس میں سے، الا قلیلا منہم لیکن بڑے تھوڑے ان میں سے۔ تو جو سچے مجاہد ہوتے ہیں، جو اپنے لیڈر کی بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ فلما جاوزہ پس جب وہ پار لگ گیا اس نہر سے، ہوا وہ طالوت والذین آمنوا اور جو ایمان والے تھے، معہو اس کے ساتھ۔ تو ایمان والے وہ تھے جو اپنے لیڈر کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا اور ایک چلو بھر پانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں پیا اس نہر سے، چاہے انہیں جتنی بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ قالو یہ کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم لا طاقت نہیں ہے طاقت، لنا ہم میں، الیوم آج کے دن۔ جنہوں نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا تھا ان پہ کوئی غنودگی طاری ہو گئی، کمزوری آ گئی، ان کو چکر آنے لگے، یا اس پانی میں کوئی مسئلہ تھا، یا یہ تھا کہ ان کے پیٹ بھر گئے، انہیں نیند آنے لگی۔ بجالوتا جالوت کے لشکروں، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے خلاف ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ قال الذین کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یہ گمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ یہ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئتن کتنی ہی ایسی جماعتیں، قلیلتن جو تھوڑی سی تھیں، غلبت انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہے، فئتن جماعتوں پر، کثیرتم جو بہت بڑی تھیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ وہ ٹائم ہے مکی مدنی زندگی میں، ابھی ابھی ہجرت ہوئی ہے اور وہی نازل ہو رہی ہے اور جنگ بدر کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے ان آیات کی ریویلیشن کا جہاں پہ ان کو بنی اسرائیل کے ایک قصے سے بہادری دی جا رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے تھے، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غلبہ پا گئی ہیں بڑی جماعتوں پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے، لجالوتا جالوت کے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے، قالو انہوں نے کہا، ان ایمان والوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے، علینا صبرا ہم پر صبر، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ فہزموہم بس انہوں نے شکست دی، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، وقتل داؤد اور داؤد کو قتل کیا، داؤد نے قتل کیا جالوت کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ینگ لڑکے تھے اور ان کی روایات کے مطابق اس نے پتھر مار کر جالوت کے ماتھے پر وہ پتھر لگا تھا اور وہ وہیں مر گیا، ڈھیر ہو گیا تھا، حالانکہ وہ پورے کا پورا ایک لوہے کا لباس پہنے ہوا تھا۔ تو اس نے جالوت کو قتل کیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اور عطا کیا اللہ نے ایک بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اسے علم عطا کیا، مما یشاء اس میں جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ حضرت داؤد کا ذکر ہے کیونکہ یہ پیغمبر تھے۔ ولولا دفع اللہ اور اگر نہ دفع کرتا اللہ، الناسا لوگوں کو، بعدہم ببعض بعضوں کو بعضوں کے ذریعے۔ اب ظالم بادشاہ جالوت نے آ کر ان سے بیت المقدس چھین لیا، اس نے تب بیت المقدس چھینا تھا جب یہ لوگ شرک میں پڑ گئے تھے تو ان پر عذاب آیا تھا۔ پھر جب انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کے پیغمبروں کی بات مانی اور اللہ کے اپوائنٹڈ لیڈر کو فالو کیا
تو پھر جالوت کے جو لوگ تھے، جو مشرک تھے، ظالم تھے، ان کو اللہ نے ان کے ذریعے ہٹا دیا اور پھر یہ دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اگر اللہ لوگوں کو ایک کے ذریعے دوسروں کو دفع نہ کرتا، لفسدت الارض، البتہ فساد سے بھر جاتی یہ زمین، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل علی العالمین، بڑا فضل والا ہے جہان والوں پر، جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں، نا ہم، پھر ہے تا لام واو، یا تا لام یا اس کی روٹ ہے جو تلاوت جس سے نکلی ہے، ہا ان آیات کو، ہا فیمیل کے لیے آتا ہے، ہو میل کے لیے آتا ہے، ہم پلورل کے لیے، جمع کے لیے آتا ہے۔ نتلوہا، ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لمن المرسلین، البتہ پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پہ دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے اور تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، سبجیکٹ یہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم، فضیلت دی ہے ہم نے بعضوں کو، علی بعض، بعضوں پر، منہم، ان میں سے، بعض منہم من کلم اللہ، ایسے ہیں جنہوں نے کلم اللہ، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ کلیم اللہ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ، انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ ورفع بعضهم، اور اونچے کیے ہیں بعضوں کے درجات، درجے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ قبلے کے طور پہ دیا گیا اور یہ کہا کہ یہ وہ قبلہ ہے جو تجھے پسند ہے۔ تو اللہ کو اپنے انسان سے، اپنے بندوں سے اور پھر اپنے رسولوں سے ایسی محبت ہے، ایسے ہیں جنہوں نے ان سے ڈائریکٹ بات کی ہے، بعضوں کے درجے اور کسی وجہ سے بلند ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، البینات، روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس، اس پاک روح سے۔ حضرت عیسیٰ کا بیان آگے آل عمران میں بہت ڈیٹیل میں آئے گا، اس لیے میں یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں جاتی، لیکن حضرت عیسیٰ کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے لوگ آپس میں، مِن بَعْدِهِمْ، ان رسولوں کے بعد، یا اس ایمان آنے کے بعد، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، ما جو، جاء پہنچ گئیں، ہم ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں، ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پس ان میں سے، من آمنا، ایسے تھے جو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور انہی میں وہ تھے جو کافر رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، یہ نہ لڑتے آپس میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، يَفْعَلُ، وہ کر گزرتا ہے، ما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کے کام اللہ ہی جانے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں، ہیں جی۔ کیا آتا ہے شروع میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری شرط تھی یہ متقیوں کے لیے، وہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے، اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، یہ کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، کوئی فائدہ، کوئی پیسہ دے کے کچھ نہیں خریدا جا سکتا، ولا خلۃ، خلیل جو ہے نا وہ پکے دوست کو کہتے ہیں، خلال ہم انگلیوں کے بیچ میں جب کرتے ہیں نا وضو میں، اس کو خلال کہتے ہیں، تو ایسا دوست جو جیسے انگلیوں کو آپ آپس میں ایک دوسرے سے گزار کے نکالیں، اس کو خلال کہتے ہیں، خلیل بہت قریبی دوست کو کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پکا دوست ہے، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش ہے۔ یاد ہے 2 دفعہ یہ بات جو ہے یہ بنی اسرائیل کو اس سے پہلے کہی گئی ہے، پہلے اور دوسرے پارے میں، کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس ولا يقبل منها عدل، ولا، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی سفارش مانی جائے گی، ولا ہم ینصرون، یہ یاد ہے نا آپ کو، یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، یہ اب ہمیں کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، خرچ کرو،
اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں لا بیع کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلۃ نہ ہی کوئی دوستی ہے، ولا شفاعۃ اور نہ ہی کوئی سفارش ہے، کسی دھوکے میں نہ رہیں، والکافرون اور انکار کرنے والے ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ اللہ وہ ہے جس کے سوا الا ہوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کو سورہ البقرہ کی اونچائی کہتے ہیں۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتی ہے اس کو سنۃ اونگھ، یعنی اسے کوئی سستی نہیں ہوتی، ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو ما فی السماوات اس کے لیے وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ، یشفع جو شفاعت کرے سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین وہ جانتا ہے جو سامنے ہے، بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ٹائم جو ہے وہ اللہ کے لیے وہ کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جیسے ہمیں ایک لمحے کا وقت نظر آتا ہے۔ اللہ جو ہے ازل سے لے کر ابد تک اور اس کے بعد ابد آباد تک سارا ٹائم کریٹ کر چکا ہے۔ ولا یحیطون بشیء اور نہیں احاطہ کر سکتے ہیں کسی ایک چیز کا بھی، من علمہ اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر وہ چاہے، وسع کرسیہ وسعت نے اس کی کرسی کی، اس کی اقتدار کی وسعت نے سمو لیا ہے، السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو، ولا یعودہ اور اسے نہیں تھکاتی ہے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بڑا اونچا ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی ایک ڈپکشن ایک ڈائیگرام بھی میں آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کی آیات بہت خوبصورت ہیں جو آیت الکرسی سے مقابلے کی آیات ہیں۔ لا اکراہ فی الدین یعنی کہ ایک زبردست اپنے اقتدار کا ایک زبردست کانسیپٹ دینے کے بعد کہ میرے حکم سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تو بڑا زبردست ہوں لیکن تمہیں میں نے دنیا میں آزاد چھوڑا ہوا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے تم پر۔ قد تحقیق تبین الرشد روشن ہو گیا ہے، الگ ہو گئی ہے ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر پس جس نے انکار کیا، بالطاغوت طاغوت طوا غین یا جو ہے طغیانی بھی اس سے نکلا ہے، سرکش شیطان، پس جس نے انکار کیا سرکش شیطان کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لایا وہ اللہ پر، فقد استمسک پس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی عروہ ایک حلقہ ایک دائرہ، وثقی بہت مضبوط، لن فصام لہا اس کا ٹوٹنا نہیں ہے، اس حلقے نے ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنی یہ خوبصورت آیت ہے، آپ یقین کریں آیت الکرسی کے ساتھ یہ یاد کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت آیات ہیں یہ۔ یعنی آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ میں تھکتا ہوں، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، میرا علم تمہیں نہیں مل سکتا ہے، میرے سامنے تم سفارش نہیں کر سکتے ہو، میں وقت کو کریٹ کر چکا ہوں، میں کائنات کو کریٹ کر چکا ہوں، سب کچھ بتا کر اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتا ہے کہ میں ہوں تو بہت زبردست، لیکن لا اکراہ فی الدین میرے دین میں میرے طریقے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ خوبصورتی دیکھیں آپ اس بات کی، ایک انسان ہمارے پاس اگر کوئی ایک اختیار آ جائے نا، اگر ہمیں ایک چھوٹی سی کوئی پوزیشن یا پوسٹ مل جائے، ہمارا دماغ نہیں خراب ہو جاتا، ہم لوگوں کے اعصاب پہ نہیں سوار ہو جاتا کہ میری بات مانو، میں بہت اسپیشل ہوں، میرے پاس یہ پوزیشن ہے، میرے پاس اتھارٹی ہے۔ اللہ کو دیکھیں، ظاہر ہے اللہ پھر اللہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین کوئی سختی نہیں ہے دین میں، قد تبین الرشد من الغی تحقیق ہدایت الگ ہو چکی ہے گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت پس جس نے سرکش شیطان کا انکار کیا۔ پہلی بات یہ کہی، پہلے ایمان لانا نہیں کہا، اللہ نے کہا پہلے شیطان کا انکار کرنا ہے، پھر ویؤمن باللہ پھر وہ اللہ پر ایمان لائے۔ جب سارے شیطانوں کا انکار کر دیا تو ایمان خود ہی مکمل ہو گیا۔ اور شرک کی ساری اقسام میں نے آپ کو پڑھائی تھیں، تصویر بھی بھیجی تھی، وہ ریوائز کر لیں۔ فقد استمسک پس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی
دین کو ایک مضبوط حلقہ کہا جا رہا ہے، ایک ایسا سرکل جو ہم سب نے تھاما ہوا ہے، لن فسوام لہا، اس نے نہیں ٹوٹنا، دین کی بات نے نہیں ٹوٹنا ہے، انسان ٹوٹ جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دوبارہ بہت ہی خوبصورت آیت، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اندھیرا ہمیشہ جمع کے صیغے میں آیا ہے، ظلمات، بہت سے اندھیرے، نور ہمیشہ ایک ہی آیا ہے، نور ہے ہی ایک، کیونکہ ہدایت ایک ہی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سورس سے آ رہی ہے، اور اللہ ایک ہی ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، اولیاءہم، ان کے دوست، الطاغوت، سرکش شیطان ہیں، یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں ان کو، من النور، روشنی میں سے، نور میں سے، الی الظلمات، اندھیروں میں لے جاتے ہیں ان کو۔ اولئک اصحاب النار، یہی آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ یہاں تک انشاءاللہ یہ سبق ختم کرتے ہیں، دوبارہ ملنے کے وعدے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔